علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والوں، تم اس وقت تک مومن نہیں۔ انس رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، صحیح بخاری و صحیح مسلم کتاب الایمان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لا یؤمن نہیں مان لا سکتا، احدکم کوئی بھی تم میں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یحبا وہ پسند کرے، لی اخیہ اپنے بھائی کے لیے، ما یحب جو وہ پسند کرتا ہے، لی نفسہ اپنے لیے۔ اس حدیث میں جو بات کہی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرنے سے آپس کے تعلقات سے لے کر بین الاقوامی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہر دکھ کو دور کرتی ہیں۔ بات تو اس پیغام کو دل سے قبول کرنے کی ہے، اپنا طرز عمل اس کے مطابق ڈھالنے کی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو دنیا باہمی امن، سلامتی، محبت، اتفاق، اعتماد و اتحاد کی دولت سے مالو مال ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات گھر جیسے ایک یونٹ سے لے کر پوری دنیا میں زبردست اور خوشگوار تبدیلی کی قوت رکھتی ہے۔ یہ حدیث مجھ سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ تم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ ہر دور کا انسان، ہر علاقے کا انسان، قدیم دور کا یا جدید دور کا، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا، پڑھا لکھا، ان پڑھ، امیر یا غریب، اپنے لیے ہر بھلائی کو پسند کرتا ہے اور ہر شر سے بچنا چاہتا ہے۔ کیا اپنے لیے مجھے پسند ہے کہ کوئی مجھے حقیر سمجھے، تو پھر میں کیوں دوسروں کو حقیر سمجھوں؟ کیا اپنے لیے ہم نفرت پسند کرتے ہیں، تو پھر کیوں دوسروں سے نفرت؟ اپنے لیے تو مجھے یہی پسند ہے کہ دوسرا میری کمزوریوں کو نظر انداز کرے اور ہمدردی کرے۔ جب دوسروں کی کمزوریوں پر طعنہ دو گے تو مومن کیسے؟ اپنے لیے جب ڈانٹ ٹپت برداشت نہیں تو پھر اوروں کے لیے کیوں؟ اپنے لیے گوارا نہیں کہ کوئی میری غلطیاں دوسروں کو بتائے اور میرے عیب چھپے رہیں۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں اس وقت مومن ہیں جب آپ دوسروں کے عیب چھپانے والے ہوں، اور جب نہیں چھپانے والے ہیں تو پھر آپ نبی کی نظر میں مومن نہیں۔ اپنے لیے تو ہمیں یہی پسند ہے کہ ہمارے گھر والے، ہمارے دوست، رشتہ دار ہمارے ذاتی مسائل اور پریشانیوں کو سمجھیں۔ جب کوئی دوسرا اپنی پریشانیاں اور مسائل بتائے تو ہم کہتے ہیں بنتا ہے، بہانے کرتا ہے۔ اپنے لیے تو یہی پسند ہے کہ میری عزت کی جائے، پھر مجھے بھی دوسروں کی عزت کرنا چاہیے۔ اپنے لیے پسند ہے کہ میری خدمت کی تعریف کی جائے، قدردانی کی جائے، پھر خود کیوں کسی کی خدمت کی قدردانی نہیں کرتے؟ اپنے لیے کیا میں پسند کرتا ہوں کہ میری ہمت توڑ دیں، مجھے حوصلہ نہ دیں، تو پھر میں خود کیوں کسی کی ہمت توڑوں؟ بات بات پر لوگوں کو شرم دلانا، کیا یہ بات اپنے لیے پسند ہے؟ نہیں۔ اپنے لیے تو یہی پسند ہے کہ دوسرا اچھا سلوک کرے، آگے بڑھ کر سلام کرے، اور جب دوسرا آئے تو بد دلی بیزاری کیوں؟ اپنے لیے تو یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ کوئی میری غیبت کرے، دوسروں کی غیبت دن و رات کر رہے ہیں۔ کیا اپنے لیے طعنہ پسند ہے؟ نہیں، تو پھر دوسروں کو کیوں طعنہ دیتے ہیں؟ دوسرے چغلیاں کریں تو پسند نہیں اور خود چغلیاں کر رہے ہیں۔ کوئی مجھ پر زیادتی نہ کرے، میرا احترام کرے، دوسروں کو لائق احترام نہیں سمجھتے۔ اپنے لیے پسند کہ دوسرا میرا حال پوچھے، میرے معاملات میں دلچسپی لے اور خود دوسروں سے بے پرواہ۔ اپنے لیے تو یہی پسند کہ ضرورت کے وقت میری مدد کرے، اور دوسروں کو مدد کی ضرورت ہو تو توجہ ہی نہیں دیں۔ آپ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ دوسروں کے لیے وہ کچھ پسند نہ کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ کیا اپنے لیے جہنم کی آگ میں جانا پسند؟ والدین، بہن، بھائی، رشتہ دار، دوست، شوہر، بیوی، اولاد جہنم میں جانے والے کام کر رہے ہیں، ان کو روکتے نہیں۔ اپنے بچوں، شوہر، بہن، بھائی کو آگ کے بستر پر چھوڑ کر اپنی نماز پر کیسے مطمئن ہو گئے؟ ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم دوسرے مومن بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختصر بات تمام برائیوں کے لیے زبردست روک ہے، دوہرے معیارات کا توڑ ہے۔ اپنے لیے کچھ، دوسروں کے لیے کچھ۔ اس حدیث کو سمجھ لیں تو پوری زندگی کی اصلاح ہو جائے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ اس حدیث پاک پر عمل کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔